جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اب ہم نے دروس اللغہ کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے تو اس سے کافی ساری آسانی ہو جائے گی آپ حضرات کے لیے بھی۔ اور اس سبق میں ہم نے یہ چند چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس میں کچھ الفاظ کی جمع سیکھی ہے کہ ان الفاظ کی جمع عربی میں کیسے ہوتی ہے۔ جمع بنانے کے طریقے جو ہیں وہ کچھ الفاظ تو ہیں ان میں جمع ان کی بنائی جا سکتی ہے، یعنی جو کسی قاعدے کے تحت آتی ہیں ان کی تو جمع ہم بنا لیں گے، لیکن جو جمع بغیر کسی قاعدے کے آتی ہیں، عربوں سے سن رکھی ہیں، ان کے اوزان مخصوص ہیں، وہ ہمیں اسی طرح ہی یاد کرنا پڑتی ہیں۔ خیر، ایک تو جو کچھ الفاظ ہیں، اسماء ہیں ان کی یا صفات ہیں ان کی جمع کے بارے میں ہم نے اس میں سبق میں دیکھا، اور دوسری چیز ہم اور ہنہ کا استعمال ہم نے دیکھا۔ ہم، اس سے پہلے آپ نے ہوا اور ہیا کا لفظ پڑھا تھا، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، یہاں ان کی جمع ہے، ہوا کی جمع ہم ہے اور ہیا کی جمع ہنہ ہے۔ اور ایک چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہاذا ہادی اور ذالک تلک۔ ہاذا ہادی کی جمع تو آپ یہاں پڑھیں گے کیا؟ ہا اولائی، یعنی ہاذا کی جمع بھی کیا ہے؟ ہا اولائی، اور ہادی کی جمع بھی کیا ہے؟ ہا اولائی۔ اور اسی طرح آپ دور کے لیے ایک لفظ پڑھ چکے ہیں ذالکا اور ایک آپ پڑھ چکے ہیں تل کا، تو دونوں کی جو جمع ہے وہ اولائی کا آتی ہے۔ تو یہ آپ نے اس سبق میں دیکھے تھے۔ جی، اب جمع بنانے کے طریقوں میں جیسے میں نے گزارش کی، اگر تو وہ کسی قاعدے کے تحت آ رہے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب جمع سالم ہو۔ اب جمع سالم میں جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو۔ سالم کہتے کسے ہیں کہ جب آپ واحد سے جمع بنائیں تو اس کے وزن میں کوئی فرق نہ پڑے، واحد والا وزن جمع کے اندر بھی موجود رہے۔ دیکھیں، مدرسون میں بھی آپ غور کریں اور مسلمون میں بھی آپ غور کریں، دونوں میں آپ کو ایک ہی وزن نظر آ رہا ہے۔ مسلمون اور مدرسون کے اوزان پائے جا رہے ہیں، مسلمونہ میں بھی مدرسونہ میں بھی۔ اسی طرح مسلمتن میں بھی، مسلمہ یہ کم از کم وزن آپ کو مل رہا ہے، مسلم تک یہ واحد کا وزن اس میں آپ کو برقرار مل رہا ہے۔ تا چونکہ زائد ہوتی ہے اس لیے تا کو نہیں ذہن میں رکھنا، آپ نے مسلمہ یہ جو واحد ہے یہ بہرحال اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو خیر، جب واحد جمع کے وزن میں پایا جائے واحد کا وزن تو ہم کہتے ہیں یہ جمع سالم ہے۔ یہ دونوں بالکل آسان ہے۔ جمع مذکر سالم کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واو نون بڑھا دیتے ہیں اور نون مفتوحہ ہوتا ہے، نون زبر والا ہوتا ہے، اور جمع مؤنث سالم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں الف اور تا بڑھا دیا جاتا ہے جس سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو جمع ہیں وہ جمع مکسر کہلاتی ہیں، جمع تکسیر بھی کہلاتی ہیں، جمع مکسر بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب جمع مکسر کے 20 سے زائد اوزان ہیں، یہاں 7 اوزان آپ کو بیان کیے گئے ہیں جن میں یہ آپ کے سامنے وزن ہے۔ فعول کا وزن ہے، فعول کا ہے، فعال، فعال، اسی طرح افعال، فعلاء، افعلاء، یہ جو 2 وزن ہیں یہ غیر منصرف بھی ہیں، اس لیے ان کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی۔ غیر منصرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، زیر بھی نہیں آتی، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی نہیں آتے۔ ایک لفظ ہے فعلتن، اخوتن۔ تو یہ چند اوزان آپ کو جمع مکسر کے دیے ہیں۔ جی، اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، یہ اوزان ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے یا ایسے ہی بس پریکٹس میں آ جائیں گے؟ یہ پریکٹس میں خود بخود ہی آ جاتے ہیں، کوئی اس میں یہ جب آپ عبارتیں پڑھتے ہیں نا عربی کی، تو عربی کی عبارات میں یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ مجھے بتائیں کتب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ جی سر۔ جی، اور اسی طرح آپ تجار حضرات، تاجران حضرات وغیرہ، یہ اکثر الفاظ آپ کو ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ عربی میں جب آپ عربی عبارات پڑھیں گے تو آپ کو وہاں یہ الفاظ خود بخود ملتے جائیں گے، تو آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ 20 اوزان اگر ہم یاد کر لینا تو جتنے بھی الفاظ ان اوزان پر آتے ہیں وہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائیں گے کہ یہ جی واحد یعنی یہ جمع کے الفاظ ہیں۔ جیسے اب طلباء، طلباء،
یا तुलबाउ, ये कौन सा वजन है? तुलबाउ। फ़अलाउ। जी, फ़अलाउ का वजन है। इसी तरह तलबतुन, ये कौन सा वजन है? यहाँ वैसे नहीं है ये। आप एक गर्दान पढ़ेंगे इसम फाइल की, वैसे अगर पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारिबून, पढ़ी है जी? पढ़ी है जी, नजर से गुजरी है? नहीं सर। ये गर्दान आप पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगी इंशाल्लाह सर्फ का पढ़ते हुए। तो इस गर्दान में जब ज़ारिबूना के बाद जितने भी सीगे हैं जमा मुदक्कर सालिम के सीगे के बाद, वो तमाम के तमाम जमा मुकस्सर के औज़ान हैं। वो गर्दान याद करने से जमा मुकस्सर के तकरीबन औज़ान याद हो जाते हैं, और वो अक्सर जो सरफ के पढ़ने वाले हजरात होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो उनको वो गर्दान याद होती है। तो ऐसा ऐसा वो हर उसकी तरफ भी आप पहुंच जाएंगे। तो मैं ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये औज़ान आपको खुद प्रैक्टिस में आ जाएंगे इंशाल्लाह, आपको अलग से अभी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। और किसी का कोई सवाल? सर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं ना जिनकी जमा मुकस्सर भी बन सकती है और जमा सालिम भी बन सकती है, तो उसमें फिर दोनों जिस किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं उसको? जी बिल्कुल, देखें आप देखें, आपको मैं यही कह रहा हूँ, इसम फाइल की जो गर्दान है ना, ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारिबूना, आगे जितने भी अल्फाज हैं, ज़रबतुन ज़ुर्राबुन ज़ुर्रबुन ज़ुरबाउ ज़ुरबानुन ज़िरबानुन ज़िराबुन ज़ुरूबुन फ़ुऊलुन, ये जितने आपके औज़ान है ना, ये सारे उसमें आ रहे हैं तो वो औज़ान सारे के सारे यही बता रहे हैं कि जमा मुज़क्कर सालिम भी हो सकती है और उन्हीं की जमा मुकस्सर भी हो सकती है। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं, आपका सवाल भी ठीक है वैसे, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे रजुलुन है। अब ये कौन सा इसम है? इसकी गर्दान तो नहीं पड़ी जाती ना जी। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जी सर। जिसको हम कहते हैं ये इसमें जामिद हैं। ये क्या है? इसमें जामिद का मतलब होता है जैसे कॉमन नाउन अल्फाज, यानी कॉमन नाउन जो अल्फाज होते हैं, जैसे आप कह लें जी, मिसाल के तौर पर यहाँ रजुल है, अगर आप इंग्लिश में आपने चूंकि पढ़ रखी हैं जी, इसी को आप कॉमन नाउन की एग्जांपल मिसाल के तौर पर क्या देंगे? कोई भी दें, बॉय है, ये भी कॉमन नाउन है। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर बुक है, बेशुमार अल्फाज हैं, सादी सादी मिसालें, लैपटॉप, ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन हैं। इनको हम अरबी में क्या नाम देंगे? इसमें जामिद। क्या नाम देंगे जी? इसमें जामिद। अच्छा, इसमें जामिद जो अल्फाज होते हैं इनकी जमा तय होती है। अहले अरब जो जमा बना लेते हैं वही जमा ही होती है। अब राजुलन की जमा आप जमा मुकस्सर ही बनाएंगे, रिजालुन, इसकी जमा यूं नहीं बनाएंगे राजुलूना, ये नहीं बनेगी। बात समझ आ रही है मेरी? यानी जो इसमें जामिद अल्फाज होते हैं उनकी जमा वो अहले अरब जैसे बनाते हैं, हम वही उन्हीं के ताबे हैं। जैसे नजमुन की जमा नुजूमन, अब नजमुन क्या है? कॉमन नाउन है, यानी इसमें जामिद है। मेरी बात क्लियर हो रही है जी सबको? तो जी आप सर। नजमुन की जमा आप अपनी तरफ से कहें जी नजमूना, वो नहीं होगी। किताबुन की जमा आप कहें जी किताबूना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो इसमें जामिद अल्फाज होते हैं जिनकी गर्दान, अच्छा, इसमें जामिद के एक और तरीका पहचानने का कि इसकी गर्दान नहीं होती। आप इसको यूं गर्दान नहीं कर सकते, रजुलन रजुलानी रजुलूना रजुल, इस तरह की कोई गर्दान नहीं होती। तो इस तरह के अल्फाज की जो जमा होती है वो तय होती है, वो अहले अरब जो बताएंगे आपको वो समाई है, जैसे हम सुनेंगे वैसे हम उसको याद कर लेंगे। तो ये किताब उनकी जमा कुतुब उन, जबल उनकी जमा जिबाल उन, ताजिर उनकी जमा तुज्जार उन, ये तो बहरहाल तय हैं। इन अल्फाज की जमे तब्दील नहीं होती। हाँ, मैंने जैसे बात की कि इसमें फ़ाइल की जब आप गर्दान पढ़ते हैं तो वहाँ ये जमा के जो अजान है वो आपको सिखा दिए जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो इसमें जामिद के अल्फाज हैं, कॉमन नाउन के अल्फाज हैं, उनकी जब जमे पढ़ते हैं तो वो आपको इतनी मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि आप औज़ान पहले से पढ़ चुके होते हैं जी। किसी का कोई सवाल हो इस हवाले से मजीद पूछ सकते हैं। जी सर, ये जो इसमें जामिद होते हैं इनकी जो तस्निया होती है वो रेगुलर जैसे दूसरों की होती है वैसे ही? जी जी, उमूमन यही है, बिल्कुल तस्निया का कायदा उसी तरह ही है।
تسنیہ کا قاعدہ قاعدے کے مطابق ہی ہے، رجل کی رجلانی، اور اسی طرح مثلا اگر کیا نام ہے والد، بوائے کو کہتے ہیں والد، تو اس کی تسنیہ کیا ہوگی؟ والدانی، ولد جی، لیکن اس کی جمع کیا ہوگی؟ اولاد. اولاد، بالکل. تو یہ جمع جو ہے، یہ اولاد جو جمع ہے یہ اہل عرب سے. ہاں ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ کی جمع ایک سے زائد ہو، اس کی مثال آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ جیسے اخن کا لفظ ہے، اخن کی جمع دو ہیں، ایک ہے اخوان، یہ بھی اس کی جمع ہے، اور دوسری کیا ہے پڑی ہوئی ہے؟ جی اخوتن. جی بالکل، اخوتن، یہ دونوں اس کی جمع ہیں، اور دونوں کون سی ہیں جی؟ ہاں جی، دونوں یہ جو وزن ہے یہ کس کے ہیں بھائی؟ جمع مکسر کے یا جمع سالم کے؟ جمع مکسر. جی، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہو اس کی دو جمع، اور دونوں ہی آپ کو استعمال میں نظر آئیں گی. آگے بڑھتے ہیں جی. ہاں جی، اس پیج پہ دیکھیں کوئی لفظ پوچھنے والا، الفتیہ کس کی جمع ہے؟ فتن کی. فتن کہتے ہیں نوجوان کو، تو اس کی جمع فتیتن. یہ کون سا وزن بنے گا ہما؟ جی سر، اس میں آپ دیکھیں یہ وزن آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کون سا وزن بنے گا فتیتن کا؟ سر دیکھتی ہوں میں. ہاں جی سر یہ فعلت، جی جی بالکل، یہ 8واں جو ہے یہ فعلتن، یہ والا وزن بنے گا کس کا؟ فتیتن کا. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ کو دیکھیں، ویسے اگر فعلتن کا وزن آپ کو نہ پتا ہو تو فتیتن کے بارے میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. الفتیت، اب چونکہ جمع ہے تو اس کی جو صفت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، موصوف صفت ہم پڑھ چکے ہیں، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی کیا ہوگی جی؟ بولیں جی، جمع. جمع ہوگی. لیکن یہ موصوف جمع کی صفت جمع تب ہوتی ہے جب موصوف ذوی العقول ہو. کیا ہو؟ ذوی العقول کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، ذوی العقول کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک منٹ دوبارہ وہ کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو آخر کہہ سکتے ہیں. جی دوبارہ ہاں جی، آپ بتا رہے تھے، میں ماریہ بتا رہی تھی، ذوی العقول کا کیا مطلب ہے جی؟ سر عاقل، جاندار. جی عاقل، جن میں عقل ہو، شعور ہو، وہ مراد ہیں. اگر یہاں مثال کے طور پر یہاں کوئی اور اشجار کا لفظ ہو تو اشجار کی جو صفت ہے آپ اس کی صفت کو جمع نہیں لائیں گے. اس کو ہم انشاءاللہ 16ویں سبق میں دیکھیں گے کہ اشجار کی جو صفت ہے وہ الطوال نہیں آئے گی. لمبے درختوں کی صفت کیا ہو جائے گی؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ واحد مؤنث. جی واحد مؤنث. آپ کے ذہن میں یعنی پہلے گزر چکے ہوگے کہیں سے، اشجار طویلۃ، وہاں یہ آئے گا، تو ہم وہاں پڑھیں گے تفصیل سے. تو یہ جو جمع کی صفت جمع آتی ہے تو یہ شرط ہے ذوی العقول افراد. جی، من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، یہ لمبے مرد کون ہیں، یہ لمبے نوجوان کون ہیں علی؟ تو ہم طلاب جدد. اب طلاب بھی چونکہ ذوی العقول ہے اس لیے جدد، جدید اور جدیدۃ دونوں کی جمع جدد ہی پڑھیں گے آپ. تو یہ اس کی صفت بھی جمع آئی ہے. جی اب آپ سوال پوچھ لیں تاکہ میں آگے بڑھوں، یہ سبق کافی لینتھی ہے. جی آپ اس پیج پہ دیکھیں، اگر کہ آپ کے کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. سر یہ صدیقن کو دوست آپ نے بتایا، صدیقن کا مطلب سچا بھی تو ہوتا ہے. وہ صدیق لفظ ہوتا ہے صاد کی زیر کے ساتھ
اور دال کی شد کے ساتھ صدیق. اور صدیقن جب لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. ولا صدیق ولا حمیم، یعنی یہ قرآن پاک میں صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. صدیق کا کہاں لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی بتانا چاہیں گے؟ جی صدیق کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سر کسی پروفٹ کے نام کے ساتھ شاید آیا صدیق. چلیں کچھ حد تک آپ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ انعام کیا ہے ان میں انبیاء بھی ہیں اور صدیقین بھی ہیں. صدیقین، وہ صدیقین لفظ ہے، یعنی جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو خیر صدیق الگ لفظ استعمال ہوا، دوست کو کہتے ہیں. جی آگے بڑھ. اور کچھ سوال کسی کا؟ یہ 5ویں پارے میں استعمال ہوا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. سبق کو توجہ سے سنیں، جو سبق میں نے بھیجا تھا. اور یہ مشق جو ہے یہ کروانے والی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی مشکل بات ہو. آپ دیکھیں صرف ہر جگہ آپ نے کیا لگانا ہے؟ ہا اولائی، اور تو کوئی لفظ نہیں لگانا. جمع انہوں نے خود دے دی ہے، آپ صرف ہا اولائی لگاتے جائیں تو یہ جملہ بنتا چلا جائے گا. ہاذا تاجرن، یہ تاجر ہے، یہ ایک تاجر ہے. تو ہا اولائی تجارن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ سب تاجر ہیں. تو یہ الفاظ یاد کیے ہیں سب نے جمع کے؟ ہاں جی جی سر کوشش کی تھی، پتہ نہیں اب کتنے یاد ہے. ہاں وہ ایسا ہوگا کہ آپ ان کو پڑھتے رہیں روٹین میں، یعنی 2-3 بار کم از کم. اب جب تک یہ ہمارے سبق چلتے رہیں گے آپ ان کو پڑھتے رہیں روٹین میں، تو یہ الفاظ اور گزریں گے بھی، دوبارہ بھی گزریں گے یہ الفاظ، تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ روٹین بنا لیں کہ ہر روز اس کو ایک نظر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کسی حد تک آپ اس سے مانوس ہو جائیں گے، پھر آپ کے کچھ حد تک یاد بھی ہو جائیں گے. ایک بات اور اسی ضمن میں کر دوں کہ ہماری جو اسباق کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا لائیو سیشن ہو رہا ہے، اگلے ہفتے بھی لائیو سیشن ہوگا، پھر درمیان میں عید کی چھٹی ہوگی. یعنی عید چونکہ ہفتہ اتوار کو یہاں متوقع ہے پاکستان میں، یا تو ہفتے کو ہوگی یا اتوار کو ہوگی، تو اس وجہ سے عید والے ایام میں ہم چھٹی کریں گے. اگر آپ کا شوق ہے پڑھنے کا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. عید والے ایام میں تو ہم چھٹی کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں بھی ہمارا سبق ہوگا. تو اس کے بعد 2 لائیو سیشن ابھی ہمارے ہوں گے، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ ان 2 لائیو سیشن میں ہم اپنی دروس اللغہ کو ختم کر دیں گے، پہلے حصے کو. بالکل آسان ہے، آگے اتنی مشکل بھی نہیں ہے. کچھ اسباق یعنی جو آپ اکثر پڑھ چکے ہیں انہی کی ساری پریکٹس بھی ہے آگے. تو عید کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں ہمارا لائیو سیشن ہوگا، اور وہ کسی حد تک آپ اس میں تیاری بھی کرتے رہیں. لیکن آخری جو جولائی کے ہفتے ہوں گے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک تو 30-31 آئے گا اور اس سے پہلے 22-23 ہوگا، جو بھی ہو ان 2 ہفتوں میں آپ کے پیپر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ترتیب آپ نوٹ فرما لیں. ابھی ہمارے 2 لائیو سیشن باقی ہیں عید کے ایام میں بھی، یعنی عید کے دنوں میں تو نہیں ہوگا، لیکن عید سے پہلے اور عید کے بعد والے ہفتے میں لائیو سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں جی. اور یہ پیپر آؤٹ کب ہوں گے؟ جی پیپر میں نے کہا جی پیپر آؤٹ کب ہوں گے؟ ایگزام سے پہلے یا ایگزام کے بعد؟ نہیں، پیپر تو ایگزام سے پہلے نہیں آؤٹ ہوتے، ایگزام کے دوران ہی آپ کو ملیں گے پیپر. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پیپر میں آئے گا کیا؟ جی بالکل، ابھی تک تو یہی سننے میں آیا کہ پیپر ہوں گے، لیکن میرا خیال شاید آپ پہلے بھی آؤٹ کر دیں گے تھوڑا سا پیپر. نہیں، میں آپ کو سارا پیپر بتا دوں گا کہ کہاں کہاں سے آئے گا. جزاک اللہ جی. دروس اللغہ کی بک ہے، تمارین ہے، اسی میں سے آئے گا انشاءاللہ. آپ ان کو اچھے سے یاد کریں، میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہاں سے آنا ہے. اچھا جی، مزید انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی پیپر کی تیاری پہ بھی بات کر لیں گے 1-8 ہفتے میں، تو آپ حضرات جو ہے پریشان نہ ہوں. خیر آپ نے یہ جو جمع کے الفاظ ہیں ان کو اچھے سے یاد کریں اور بار بار دہرائیں.
جی اگر کوئی لفظ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی ان سب یہ جو پوری مشق ہے نا 2 صفحے کی, اس کا خلاصہ کیا ہے جی خرم وارث صاحب, کہ اس میں کرنا کیا ہے ہم نے؟ سر ہم نے جمع یاد کرنے لفظ کے مذکر کے ہیڈنگ کیا ہے, ہیڈنگ کیا ہے؟ سر ہیڈنگ ہے کہ مبتدا کو بدلیں ذیل جملوں سے جمع کی طرف. ہاں جی یہ ہاذا تاجر مثلا لفظ ہے, تو اس میں ایک ہاذا کا لفظ کیا ہے مبتدا, اور تاجر کا لفظ کیا ہے خبر. ہاذا کو ہم نے چینج کرنا ہے, یعنی مبتدا کو بدلنا ہے. کس میں بدلنا ہے جی؟ الا جمع, جمع کے لفظ کی طرف. تو ہاذا کی جمع ہم نے کیا پڑھ رکھی ہے؟ ہاؤلائی. جی چاہے ہاذا ہو چاہے ہاذی ہو, دونوں کی جمع ہم نے ہاؤلائی پڑھی ہے. تو اس لیے ان تمام میں یہ جو سپیس ہے, بلینک ہے, خالی جگہ ہے, ان میں صرف آپ نے ہاؤلائی کے لفظ لگا دینا ہے, اور باقی یہ جمع کے الفاظ انہوں نے خود بتا دی ہیں. ابن کی جمع ابناء ابناء, عم کی جمع اعمام, شیخ کی جمع شیوخ وغیرہ وغیرہ. تو یہ الفاظ ان کی جمع آپ بناتے چلے جائیں اور شروع میں ہاؤلائی لگاتے جائیں. ترجمہ بھی آسان ہے, اگر کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آتا تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹینتھ امن, وہ کس کو کہتے ہیں امن کا مطلب؟ عمن چچا, اچھا اور عمتن کیا ہوگی؟ چچی. نہیں جی, پھپھو. ہاں جی پھپھو. چچی کو کیا کہیں گے؟ امی, امی ایسے کر کے شاید. نہیں جی, جی زوج العام بھی کہہ دیتے ہیں یا زوجۃ العام بھی کہہ دیں, جیسے مرضی کہہ دیں. چچی کو کیا کہیں گے؟ چچا کی بیوی. اس کا اپنا کوئی نام نہیں. چچی کو دور کا رشتہ بنا دیا. نہیں دور. اچھا جی, اسی طرح یہ جو لفظ ہے نا خالن, یہاں تو نہیں ہے میرے خیال میں. خال کسے کہتے ہیں؟ خالن ماموں کو کہتے ہیں. تو خالہ کسے کہتے ہیں؟ خالہ کو. جی تو خالن یعنی خالن ماموں کو کہیں گے. میں اصل الٹا کہہ گیا. خالہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو والدہ کی بہن ہے اس کو خالہ کہتے ہیں, لیکن عام طور پہ جیسے ابھی آپ نے کہہ دیا جی عمن چچا ہے تو عمتن چچی ہوگی, ایسا نہیں. خالہ سے مراد خالہ ہے تو خالن سے مراد خالو نہیں ہوں گے بلکہ ماموں ہیں. تو خالہ کا جو شوہر ہے خالو, ان کو کیا کہیں گے؟ زوج الخالہ. زوج الخالۃ. جی جی بالکل, زوج خالۃ یا زوج الخالہ. ٹھیک ہے جی, اور بھی کوئی نام ہو تو میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ اس طرح کہا جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگلی تمرین ہے, یہ آپ نے مجھے جو ہے نا کر کے بھیجنی ہے. میں نے بلکہ کہا بھی تھا اس میں سبق کے دوران بھی. اس کا 1-2 جملے ہم ابھی کر لیتے ہیں مزید آپ سے. جی اسما آپ بتائیں جی, یہ ذرا پڑھیں ہیڈنگ بھی, اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس ہیڈنگ میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہے حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. الا جموع, یہ لفظ کیا پڑھیں گے؟ الا کے بعد جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ جموع. جی آگے. اس کا مطلب ہے کہ کشیدہ الفاظ کو جمع میں تبدیل کریں, جیسا کہ مثال میں جو ہے نا وہ دکھایا ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ کما ہوا موضح. جی موضح. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ چونکہ ابھی سیکھ رہے ہیں اعراب کیسے پڑھے جاتے ہیں, تو آپ کم از کم آخری حرف کے اعراب کو ضرور پڑھیں, کیونکہ اسی سے آپ کو پتہ چلنا ہے کہ ہم نے لفظ کے آخر میں اعراب کیا پڑھنا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ کما ہوا موضح. جی بالکل, فی المثالی. تو جی بالکل کریں, ذرا مثال پڑھیں اور پھر اس کے بعد چینج کریں. من هذا الرجل جی هو حاج. جی من هؤلاء الرجال هم حجاج. جی بالکل. اب ذرا چینج کریں, نیچے پہلی مثال. نیچے والا ہے من این هذا الطالب جی هو من الهند. جی من این
نہیں یہ من نہیں ہے، یہ لفظ من نہیں ہے من ہے، جی نہیں من ہے. جی بالکل من اینا ہؤلاء الطلاب جی ہم من الہند. جی بالکل، ہم من الہندی، ماشاء اللہ. من این ہؤلاء الطلاب، اب انہوں نے جو خط کشیدہ لفظ ہے وہ ہے الطالب. جب آپ اس کو تبدیل کریں گے تو آٹومیٹکلی جو اس سے متعلقہ الفاظ ہیں، جو آپ نے ایگریمنٹ ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ متفق الفاظ ہیں، متعلقہ الفاظ ہیں، وہ سارے کے سارے تبدیل ہو جائیں گے. مثلا اس کے تبدیل ہونے سے اس میں اشارہ بھی بدل جائے گا، اس کے تبدیل ہونے سے جو اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے وہ بھی بدل جائے گی. ہوا سے کیا بن جائے گی؟ ہم بن جائے گی. تو یہ بالکل اسی طرح ہی کرنا تھا، ہم من الہندی. جی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ مشق کرنی کیسے ہے. جی آگے ہما آپ بڑھیں، دوسرا جملہ. جی جی سر. این التاجر الکبیر، جی یہ بڑا تاجر کہاں سے ہے؟ نہیں ہوا فی السوق، یہ کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ کہاں ہے بڑا تاجر، کہاں ہے؟ جی اینا بڑا کہاں ہے؟ بزنس مین، بڑا تاجر کہاں ہے؟ جی آگے. جی ٹھیک ہے. ہوا فی السوق، سوقی وہ بازار میں ہے. جی اب تو کریں اس کو ہم کہیں گے این التاجر نہیں جمع بنایا نا، التاجر کو تجار تو جمع بنانا ہے آپ نے. تجار جی اینت، این تجار جی بالکل، این تجار کبار. ہاں جی ماشاء اللہ، اینت تجار الکبار، بالکل ٹھیک ہے. آگے تو ہم کہیں گے ہم فی السوق، فی السوق، ہم فی السوق، کیا کہیں گے؟ ہم فی السوق. ہم فی السوق، ٹھیک ہو گیا جی، جی بالکل صحیح ہے. آگے ہے سر اس ماریا. کو جی 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 پوچھیں. جی سر میں سر اس کو این تجار الکبارو، الکبارو کہیں گے نا جی جی بالکل بالکل، کیونکہ تجارو ہے تو الکبارو آئے گا. جی بالکل. ہاں جی آگے جی بڑھیں آپ. کرتے ہو. این المدرس الجدید، جی نیا استاد کہاں ہے؟ جی جی این المدرس الجدید، نیا استاد کہاں ہے؟ جی ہوا عند المدیری، وہ مینیجر کے پاس ہے. یہ مدیر اس کو لفظ نہیں بنائیں ہوتا، گے این یہ لفظ المدرسون کیا ہے؟ المدیر، مدیری، مدیر میم کے پیش کے ساتھ، وہ عند مدیر المدیری، ٹھیک مدیر ہے جی. مدیر. اب بنائے ذرا چینجنگ کریں. جی این المدرسون الجدد، ماشاء اللہ. جی این المدرسون الجدد ہم جی عند المدیری. جی بالکل بالکل. این المدرسون الجدد، کہ نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ آگے ہم عند المدیری. جی بالکل، ہم عند المدیری، نئے اساتذہ ناظم صاحب کے پاس ہیں، یا جو بھی آپ یعنی بولنا چاہیں، پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی آگے ہیں خرم وارث صاحب. جی جی سر. این الطالب الجدید، جی نیا طالب علم کہاں ہے؟ ہوں ہوا فی الفصل، کیا جی وہ کلاس میں ہے؟ جی اب اس کا ہم بنائیں گے سر این الطلاب الجدد جی بالکل، اہم فی الفصل. جی بالکل، اہم فی الفصل، ترجمہ کریں. جو نئے طالب علم ہیں وہ سارے نئے ہیں، نئے طالب علم کہاں ہیں؟ جی نئے اور طلبہ کہیں گے کہاں ہیں؟ کیا وہ سارے کلاس میں ہیں؟ جی اہم فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ہیں جی سائرہ، سائرہ بلال. جی سر میں بولتی ہوں. سر یہ 5th والا نا، ہاں جی حاضر طالب غنیجن، جی، کیا طالب علم امیر ہے؟ کیا یہ طالب لا، شہادت طالب، کیا یہ طالب علم؟ سوری سر، ہاں جی. لا نہیں، ہوا فقیر نہیں، وہ غریب ہے. غریب ہے. اب اس کا آئے گا، حاضہ کا آتا ہے ہاؤلائی، جی ہاؤلائی طلاب جی اغنیاء، ہؤلاء لا ہوا طلاب اغنیاء، بالکل ٹھیک ہے. اغنیاء، لا اغنیاء ہی ہوا، آئے گا، بلکہ اغنیاء آئے گا، ہاں صحیح ہے، جی ٹھیک، کیونکہ یہ وزن جو ہے غیر منصرف اغنیاء، ہے. آگے ٹھیک ہے. لا ہوا فقراء، لا، ہوا نہیں آئے گا، ہوا کا ہم آئے گا، ہم فقراء. جی لا ہم فقراء، لا ہم
फुकरा। अच्छा जी, फुकरा। आगे है शबीर भाई जी। जी, मन हाज़ा रजुलु जी हुवा दैफुन। जी, क्या ये मतलब है इसका? आदमी ये आदमी कौन है? जी आ, वो कमजोर है, नहीं कमजोर, नहीं, ज़ईफुन। मेहमान। जी, इज इट ज़ईफ लफ्ज होता है दैफ? कमजोर के लिए, तो ज़ईफ का क्या माना होगा? हाँ जी, दैफुन, जी मेहमान, ये बिल्कुल मेहमान, ठीक है, वो मेहमान है। तो बनाए जरा इसको। वो मेहमान है। मन हाउलाइ रिजालु जी बिल्कुल। हुम दुयूफुन। जी, मन हाउलाइ रिजालु हुम ज़ुयूफुन, क्या मतलब है? दुयूफ, आ, ये आदमी कौन है? जी वो मेहमान है, ये मेहमान है। ये देखें, हुम का तर्जमा या हुआ का तर्जमा मैंने गुजारिश की थी, जो कि थर्ड पर्सन की ज़मीर है ना, अगर तो ये जी हादा और करीब वाले इसमें इशारा की जगह पे आ रहा है तो ये का तर्जमा करेंगे, और अगर जालिका की जगह पे आ रहा है तो वो का तर्जमा कर देंगे। तो इसका तर्जमा दोनों हो सकते हैं, ये भी वो भी। तो मैंने ये सुना इसलिए है ताकि फर्ज किफ़ाया अदा हो जाए सबका, सब सुना लें। आगे ये तमारीन जो है काफ़ी सारी आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा सेशन जो है वो उस पर भी करना है, नहव के ऊपर भी। जी, ली अखुन कबीरुन, तो इसकी जमा मैंने अखुन की दो बताई थी, एक जमा क्या है इख्वतुन और एक जमा क्या है इख्वानुन। तो दोनों ठीक है, ली इख्वानुन किबारुन, मेरे बड़े भाई हैं, हुम तालिबुन या हुम तुल्लाबुन बिल जामियाती, वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह आप इसको मुकम्मल करेंगे। अब ये तमरीन तो गोया अभी हमने मुकम्मल कर ली, यहाँ आप इसको दोबारा अपने हिसाब से करते रहें। ये जो तीसरे नंबर पे हेडिंग है, इसमें क्या कहना चाह रहे सर हैं? ये जी सर एक क्वेश्चन है, सर ये जो ली है ये हर्फ जर, लाम हरफे जार होता है, और लाम हर्फ जर है। या जो है ना ये यानी इजाफत किया है, जिसको हम या मुतकल्लिम कहते होते हैं। इसमें जी जी मफहूम होता है, यानी जिसमें हम करते हैं ना माई, ये माई का मफहूम जो है ना आप ली से कर रहे होते हैं, ठीक है। सर, लेकिन यहाँ पे हम ला को समझेंगे यही कि हर्फ जर है प्लस या मुतकल्लिम, ऐसे ही। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो तो माई में सर भी तो जब नहीं, आप इंग्लिश में भी देखें, इसको आप क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, इसमें भी इजाफत का मफहूम तो जी होता है ना। जी जी आप इसका अरबी में तर्जमा सर, क्या करेंगे? माय ब्रदर का क्या मेरे था? लिए, जी, जी अरबी में मेरे लिए, मुदाफ इलैही बनेगा। जी जी जी। तो ये इसलिए इजाफत का मफहूम तो बहरहाल इसमें पाया जा रहा है। जी आप क्या कह रहे हैं? तो सर ये यानी यहाँ पे ये इजाफत का बन गया, लाम प्लस या बन गया, लेकिन इसका ये मतलब है इजाफत नहीं इसका है, ये भी इफेक्ट। हाँ लाम जो है ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लाम हरफे जारा है, और या जो है ये जमीर होके मजरूर बनेगा। सॉरी, मैं मुजाफ इलैह अगर कहता रहा हूँ तो ये गलत। ये या जो है तो मुतकल्लिम की, लेकिन इसमें बन क्या रहा है, ये मजरूर, लाम का, लाम हरफे जार का। जी 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 हाँ अब आप बताएं। सर, वो सर यही बात मैं पूछना चाह रही थी कि अगर ये इजाफत बन रही है तो नहीं यानी ये नहीं हर्फ जर की वजह से आगे अखिन कबीरिन आना चाहिए या अखुन नहीं नहीं कबीरिन आना चाहिए। नहीं नहीं, ये जार मजरूर है, और क्या नाम है, अखुन कबीरुन जो है ये मुब्तदा मुअख्खर है, ली जो है ये जार मजरूर मिलकर खबर मुकद्दम है। ठीक हो मुकद्दम है। गया? जी जी जी। जी। सर ये नंबर 8 कैसे करेंगे, जरा आप बता दें। नंबर 8 है अईना सदीको का ज़हबा इलल मकतबती। तो बनाएं जी, कोई बनाना चाहें? तो मैं बनाऊं, जी बनाएं। अईना अस्दिकाउका जी ज़हबू। जी अईना अस्दिकाउका, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तो अब क्या कहाँ बनेगा, है? ज़हबा किस तरह तब्दील होगा? ज़हबू, जी ज़हबू ज़हबू इलल इलल मकतबा। जी बिल्कुल, ज़हबू इलल मकतबा। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल? आगे आसान है, मोहम्मद लहू लहूबनुन, इसको मिला के जब पढ़ते हैं लहूबनुन सगीरुन, ये हमजा जो है वस्ल है, लहूबनुन सगीरुन। तो इसको जब मतलब ये है कि मोहम्मद उसका एक छोटा बेटा है, हुआ तालिबुन फिल मदरसती, जो जब इसकी इब्न को चेंज करेंगे तो मोहम्मद लहू अबनाउन सिगारुन, उसके कई छोटे बेटे हैं, हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती, वो स्कूल में तालिब इल्म है। अजमील का मुश्तहिदुन, तो जमील की जमा क्या आती है? जी जुमला आती है, तो इसको बनाएंगे अजुमला का मुजतहिदूना, मुजतहिदुन की जमा क्या आती है जी?
मुज्तहिदूना। اب آپ کو یہ تو کم از کم سمجھ آ رہا ہوگا کہ جمع یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کی ریپیٹ ہوتی رہیں گی، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ جمع کی اتنی بڑی لسٹ دے دی ہے تو پھر کیسے یاد کریں، تو یہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہوں گے، آپ کو خود یاد ہو جائیں گے۔ جی میں 3 نمبر جو ہے تمرین ہے اس کی طرف بات کر رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب بتایا تھا کہ یہ جو آنے والے اسماء ہیں، ابنا، اسماء، زملاء، اصدقاء، ان کو ایک مرتبہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف کرنا ہے اور ایک مرتبہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف کرنا ہے۔ تو عام اسم جو ہوتا ہے اس کو ہم اس میں ظاہر کہتے ہیں، جیسے محمد، الطلاب، حامد، المدرس، اور جب ان کی طرف ضمیر کو لوٹاتے ہیں تو وہ ظاہر اس میں ضمیر کہلائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ مرتن الی اسم ظاہر اضف الاسماء الاتیہ، درج الاسماء کو مرتن الی اسم ظاہر، ایک مرتبہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف بنائے، واخری الی ضمیر، اور دوسری مرتبہ ضمیر کی طرف مضاف بنائے۔ ایک مثال انہوں نے خود کر کے دی، کما ہوا موضح فی المثال، تو یہ بالکل آسان ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ جو 4 نمبر تمرین ہے میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو خود کریں گے، اس میں صرف یہی سمجھایا گیا ہے کہ جب اگر ذہبہ فعل ہے، ذہبہ کا معنی گیا، الطالب اس کے بعد ہو، تو اس صورت میں ہم ترکیب کیا کرتے تھے ذہبہ فعل، الطالب فاعل، لیکن جب الطالب شروع میں آ جائے گا تو اب اس کو فاعل نہیں کہیں گے، اب اس کو کیا نام دیں گے جی؟ مبتدا۔ مبتدا۔ اور ذہب الی المطعم، ذہبہ کے اندر ہم کہیں گے جی ہوا ضمیر ہے جس میں وہ کا ترجمہ آ رہا ہے جو طالب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ ذہب فعل اپنے ضمیر فاعل، اور الی المطعم جو ہے یہ حرف جار مجرور اس سے مل کر یہ خبر بن جائے گی الطالب مبتدا کی۔ تو مطلب یہی ہوگا کہ طالب علم مطعم کی طرف گیا، دونوں کا مطلب سیم ہے، صرف اہل عرب جب بات کرتے ہیں تو دونوں طریقوں سے، کبھی تو فعل کو شروع میں اور فاعل کو بعد میں، اور کبھی فاعل کو مبتدا بنا کے شروع میں لے آتے ہیں اور فعل کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں، تو دونوں طریقے آپ کو ملیں گے، مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن استعمال میں فرق پڑ جاتا ہے جب یہ جمع کی طرف لوٹیں گے۔ اگر یہ الطلاب بعد میں ہو تو بنے گا ذہب الطلاب، کیا بنے گا؟ الی المطعم، یعنی اب فعل جو ہے واحد رہے گا، یاد رکھیں جب فاعل بعد میں ہو، یعنی فاعل ہوتا ہی بعد میں ہے، اگر فاعل اس میں ظاہر لفظوں میں ہے جیسے الطلاب تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں، فعل کو جمع نہیں بنائیں گے، فعل کا صیغہ واحد رہے گا، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے جیسے الطلاب میں آیا ہوا ہے تو اب یہ فعل کا صیغہ اس کے مطابق آئے گا، اگر وہ تثنیہ کے الفاظ ہیں تو ذہبا آ جائے گا، اگر جمع کے الفاظ ہیں تو کیا آ جائے گا جی؟ ذہبو الطلاب ذہبو الی المطعم۔ تو یہ تمرین آپ کریں گے جی خود، 3 جملے ہیں، بلکہ یہ بھی میں نے کروا دی تھی اس میں ریکارڈنگ میں، تو آپ اس نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن بہرحال اس کو کریں۔ اور 5 نمبر حصے میں یہ آپ کی ریڈنگ ہے، اور اس میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی، کوئی لفظ کا ترجمہ نہ سمجھ آیا ہو، میں نے آپ پہ ہی چھوڑا تھا اس کو جی۔ آج لگتا ہے کہ یہ ہمارا سبق ہی ہو پائے گا، اور اس میں چلیں اگر یہ آخری 3 سیشن ہمارے صرف دروس اللغہ کے ہی ہو جائیں تب بھی کوئی بات نہیں، ہم کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے یہ بھی کور کرنا چاہتے ہیں جی۔ ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، کوئی جملے کا مطلب نہ سمجھ آیا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیں این التجار ذهبوا الی السوق، تاجر لوگ کہاں ہیں؟ ذهبوا الی السوق۔ اب جب یہ تجار کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی تو یہ جمع کے ساتھ استعمال ہوگا، لفظ صیغہ جمع کا ہوگا، اور بھی اسی طرح کی مثالیں آپ کو بہرحال مل جائیں گی، آپ ان کے عبارت بھی پڑھیں، ریڈنگ بھی کریں، اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں جی۔ یہ آخری 14 15 16 نمبر پڑھیں جی، ذرا کوئی پڑھ دیں جی۔ اسماء ہما، خرم بھائی کوئی جی پڑھیں ذرا جی سر۔ این الطلاب جی طلاب جدد، جی کہ نئے طالب علم کہاں ہیں؟ جی اخرج
अखराजू, ये अखरजू क्या लफ्ज़ क्या निकल है? गए, खरजू अखराजू, खरजू ये हमजा इस्तिफाम का है, इसका तर्जमा करेंगे क्या? अखराजू क्या जी, खराजू का क्या माना है? निकलने को कहते, निकल गए हैं, हाँ, निकल क्या वो चुके निकल हैं गए, यानी क्या वो चले जी। गए, मकसूद ये है जी। नाम हाँ खरजू निकल गए हैं, वह ज़हाबू और चले गए हैं, इलल मक्तबा हाँ, कहाँ गए हैं जी? उसकी तरफ, मदरसे की तरफ, जी, मकतबा किसे कहते मदरसे हैं? की तरफ, स्कूल की तरफ, लाइब्रेरी। स्कूल को कहेंगे। नहीं, लाइब्रेरी को। हम्म, स्कूल को मदरसा ठीक है, कहेंगे, ठीक है जी। सही, हाँ, ठीक है। हाउलाई, मकतब भी किसी हद तक कह सकते हैं, मकतब भी लफ्ज बोला जा सकता ठीक। है। खैर, आगे बढ़े। आह आहुला आहुला नहीं, सही पढ़े। जी, अहा उलाइल जी, आ अहा उलाई उलाइल जी, आ नहीं, आहा उलाई हाँ जी। तब इत्तबा नहीं, मुस्लिम ताला, सही 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 पढ़े उसको जी। और कोई पढ़ के सुनाए जी। अल इत्तबा नहीं, कोई और पढ़ के सुनाए। अहाउलाई अत्तिबाउ मुस्लिमून। जी, अभी भी सही नहीं है, थोड़ा सा सही करने की जरूरत है तो मैं पढ़ूं? जी, आप पढ़ के सुनाए। हाउलाइल अतबाउ मुस्लिमून। ये अतबा नहीं है लफ्ज, ये अतिबाउल क्या है? अहा उलाइल अतिबा। अतिबाउ, पढ़े जरा मेरे साथ, अहा उलाइल अतिबाउ अहाउलाई अत्तिबा। जी। इत्तिबा। अतिबाउ नहीं, ये लफ्ज है अतिबाउ, हमजा और त्वा के नीचे जेर आएगी और बा के ऊपर शद, अतिबाउ। और अगर इसके अल अतिबाउ पढ़े जरा, अल अतिबाउ अल अत्तिबा जी। तो ये जब मिला के पढ़ेंगे, अहा उलाइल अतिबाउ जी, पढ़े जरा आप, हुमा आप पढ़ें। आहुला हुला सर ये हमजा को पता नहीं अलहदा क्यों पढ़ें जी, हमजा को अलहदा पढ़ें और हा उलाई को अलहदा पढ़ें। आहुला इल अत्तिबाउल जी मुस्लिमून जी, मुस्लिमून। तो अब ये असल में ना, ये इस तरह की एक्सरसाइज जो होती है वो होती ही रीडिंग के लिए। आपने इनको पढ़ना है, आपको अगर रीडिंग में कोई मसला आएगा तो वो आपने अगले सेशन में पूछना है। पढ़ेंगे जी सब, ये आपने रीडिंग करके आनी है, मतलब इसकी जितनी भी इकरा वक्तुब वाली तमारीन होती हैं, इनका मकसद ये होता है कि आपने इनकी रीडिंग करनी है और रीडिंग की जो मुश्किलात हैं, लफ्ज़ पढ़ने की जो मुश्किलात हैं, वो आपकी दूर हो जाए। तो जिनको पढ़ने में अभी भी दिक्कत है तो वो पढ़ना ज़्यादा कर दें, हफ्ते के दौरान ज़्यादा पढ़ा करें। और एक तरीका और भी बता देता हूँ, आप पढ़ के मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें, तो जहाँ जो गलती होगी वो मैं आपको खुद उसको सही करके सही पढ़ के सुना दूंगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि वो पेज है ना, जो भी पेज होगा उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके उसको आप व्हाट्सएप करें मुझे और उसको पढ़ के मुझे सुना दें वॉइस मैसेज के अंदर। तो इस तरह आप अपनी रीडिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक सहूलत है, आसान है, तो इसका फ़ायदा उठाएं और कोशिश किया करें कि ये रीडिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे, आपका देखें सिलेबस जो है वो हमने बहुत मुख्तसर रखा है, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट होता है, मगर न ये चीज़ें ज़्यादा वक्त में करवाई जाती हैं। तो आप फिर यही किया करें कि हफ्ते के दौरान सोते हुए थोड़ी देर स्क्रीनशॉट लिया और उसकी इबारत पढ़ के मुझे भेज दी, तो उसमें जो भी गलती होगी इसमें आपकी महारत भी बढ़ती चली जाएगी। करेंगे जी? अच्छा जी, ये आखिरी जुमला मैं पढ़ देता हूँ। ली अबनाउन सिगारुन, मेरे छोटे बेटे हैं, बाज़ुहुम फिल मदरसतिल इब्तिदाइयती, बाज उनमें से इब्तिदाई मदरसे में है, यानी इब्तिदाई मदरसे को क्या कहेंगे प्राइमरीज जी, प्राइमरी स्कूल। और वबाज़ुहुम फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, और बाद मिडिल स्कूल में। मुतवस्सिता का क्या तर्जुमा करेंगे? मिडिल स्कूल। उक्तुब जमअल कलिमातिल आतियती, दर्ज अल्फाज की जमा को लिखें। तो ये जो आप करेंगे ये भी आपने बहरहाल
اچھا میں پڑھاتا رہا ہوں پھر. اچھا جی، یہ ابھی ابھی خوشخبری آئی ہے میرے لیے کہ ورک صاحب کی کلاس نہیں ہونی تو آپ پڑھا سکتے ہیں. میں خوشخبری سمجھوں یا آپ کے لیے پریشانی سمجھوں؟ اچھا جی، اکتب جمع الکلمات الاتیہ، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. تو کبیر ان کی کیا جمع ہے جی؟ کباروں کبار جی کبار، بالکل. مسلم ان کی؟ مسلمون مسلمون. رجل ان کی؟ رجال جی. ابن ان کی؟ ابناؤ. ابناؤ جی. اور ہاں جی ضعیف ان کی؟ ضیوف. فتن کی؟ فتیت جی فتیتن، آپ پڑھ چکے ہیں فتیتن. حاجن کی؟ حجاج حجاج. اخن کی؟ اخوان یا پھر اخواتن. جی اخوتن یا اخوان. ٹھیک ہے. اور صغیر ان کی؟ صغار صغار. طویل ان کی؟ غنی ان کی؟ اغنیا. جی. فقیر ان کی؟ فقراء اب آپ بتائیں مشکل ہے کوئی جمع بنانا؟ جی یہ سر اس میں ایک ہم لفظ سنا تھا زفافن، وہ کیا تسمیہ کے لیے یا کیا ہے وہ؟ کون سا لفظ؟ جب اس کا ہم لیسن دیکھ رہے تھے نا، ریڈنگ پڑھ رہے تھے، ہاں جی. تو زفافن تھا ایک، ابھی تک آیا نہیں ہے، میں دیکھ رہی تھی. اچھا زفافن. وہ آ جائے گا پھر، اگر ابھی تک نہیں آیا تو آ جائے گا. جی میرے خیال میں کوئی مجھے کلیئر نہیں ہو رہا کہ کون سا لفظ پوچھنا چاہ رہے ہیں. چلیں ایک لفظ تو ماریا یہ آپ کو ملا تھا قصار ہے. جیسے کون سا ورڈ اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کون سا کہہ رہے. اسی طرح ہے جیسے ضعیفن ہے نا، تو زفافن تھا وہ، اسی وہی والے اس میں الفابیٹس یوز ہو رہے ہیں، زواد اور زفافن. میں نے بلکہ لکھ لیا تھا کہ میں پوچھوں گی اس کا معنی کیا ہے. یعنی اس طرح کا لفظ آپ نے پڑھا زفاف. یہ میرے خیال میں ضعیفن ضعافن لکھا ہوا ہے، ضعیفن کی جمع ضعافن لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا ضیاف. جی وہ وہ اصل میں لفظ ہوتا ہے ضیافت. کیا لفظ ہوتا ہے؟ ضیافت بھی کسے کہتے ہیں؟ مہمان نوازی کو کہتے ہیں. ضیافت کسے کہتے ہیں؟ مہمان نوازی. مہمان نوازی. تو اس وجہ سے ضیافن جو ہے میرے خیال میں شاید، ویسے تو یہ ہے تو وزن جمع کا ہی، فعال ان کا وزن بھی کیا ہے جی؟ جمع کا. لیکن ضعیفن میں نے آپ کو وہی بات کہ یہ ایک اس میں جامد ہے، تو اس میں جامد کی جمع ایک دو ہو سکتی ہیں جو اہل عرب استعمال کرتے ہیں. ممکن ہے کہ اس کی جمع ضیافن بھی ہو، میں چیک کروں گا. نہیں سر وہ ضعیفن کی جمع ہے، ضعیفن کی نہیں، ضعیفن کی ہاں جمع جی ہے ضعافن. جی بالکل، اس کی جمع واقعتاً ضعافن ہی آتی ہے. ضعیفن کی جمع یعنی کمزور جس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ضعافن. بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. اب یہ وہی چیزیں ہیں، لیکن اب یہ جو ہے خواتین کا حصہ ہے اس با والے حصے میں. پہلے جو ہے مذکر تھے، یہاں مؤنث کے الفاظ ہیں سارے. ہا اولائی تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، لیکن ہم کی جگہ اب ہننا آ گیا ہے، بس یہ فرق ہے. باقی آپ دیکھیں اس میں کوئی بات پوچھنے والی ہے، اور یہ جو تمرین ہے یہ بھی اسی طرح کی تمرین ہے. صرف ہا اولائی کا لفظ ایڈ کرنا ہے، اور باقی الفاظ جمع کے آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے خود دیکھنے ہیں، دہرانے ہیں، یاد ہو جائیں گے آپ کو. جی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی آپ یہ وہی دوبارہ اس کو دہرائیں گے. اقرا وکتب والی مشق جو ہے شروع کریں جی. اسما آپ پڑھنا شروع کریں تاکہ جلدی سے یہ بھی کریں. یہ ہم کوشش کیا کریں گے، ریڈنگ والی کوئی ایکسرسائز ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. جی ہاؤلائی اخواتی و ہاؤلائی اخواتی
جی وہ میرے بھائی ہیں. نہیں، یہ ہا میرے اولائی بھائی کا ہیں اور ترجمہ یہ کیا میری کریں گے؟ بہنیں ہیں. یہ سب جی یہ سب میرے بھائی ہیں اور یہ سب میری بہنیں ہیں. جی بالکل. آگے. من ہؤلاء الفتیاتی، جی یہ سب یہ من ہا اولاء الفتیاتی کہیں گے یا ہا اولاء الفتیاتو کہیں گے؟ یا تو آتی کہیں گے نا، یہ جمع ہے. نہیں تو جمع کا وزن پہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو ہم پیش نہیں پڑھ سکتے. اصل میں من جو ہے آپ اس سر کے وہ بارے میں پڑھ آتی چکے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس میں اشارہ کے بعد جب لفظ پر الف لام آ رہا ہو تو وہ مل کر دونوں کوئی چیز بنتے ہیں. تو ہا اولائی اس میں اشارہ ہے، اس کے ساتھ والے لفظ پہ الف لام ہے، تو یہ ہا اولائی الفتیات دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ یا تو اس کو خبر بنا لے یا پھر مبتدا مؤخر بنا لے، جو بھی بنائیں گے بہرحال یہ مرفوع ہوں گے. تو ہا اولائی کے لفظ جو ہے یہ اس طرح کا لفظ ہوتا ہے کہ یہ مبنی ہے. یہ کیا ہے جی؟ بولیں سارے. مبنی. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چاہے مبتدا بنے چاہے خبر بنے، اس نے پڑھا ہا اولائی ہی جانا ہے، اس میں چینجنگ نہیں آ سکتی. لیکن جو دوسرے الفاظ ہیں ان میں تو چینجنگ آ سکتی. اس کی کیوں چینجنگ نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے. بلکہ مورب مبنی کے بارے میں کچھ ڈسکشن ہم کر چکے ہیں نا جی. ہاں جی. جی لاسٹ. تو یہ مبنی ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے اس پہ تو اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن الفتیات یہ مورب ہے، آپ اس میں تبدیلی ضرور کریں گے. کیا بنے گا جی؟ الفتیات. یہ ہا اولائی دونوں مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ مبتدا مؤخر بنا لیں یا پھر خبر بنا لیں. تو اس کی وجہ سے اس کو پڑھیں گے من ہا اولائی الفتیات. جی کیا مطلب ہے؟ شاعری جی بھی بن سکتا ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ ذرا سمجھائیں جی، اس کا کیا مطلب ہے من ہا اولائی الفتیات؟ یہ نوجوان خواتین کون ہیں؟ جی بالکل. ہؤلائی بنات المدرساتی. یہ بنات لفظ ہے، یہ بنات نہیں ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ بنات. یہ بنت کی جمع ہے بنات. یہ جی استانی کی بیٹیاں ہیں. ہاں، بنات المدرساتی یہ استانی صاحبہ کی بیٹیاں ہیں. جی آگے ہما آپ پڑھیں. ہؤلاء الفتیات. نہیں یہ فتیات نہیں ہے لفظ. سر اس کو الفتیات یہ لفظ کیا ہے؟ فت اوپر پڑھا نا. فتنی ہا مطلب اولاء الفتیا، وہ اگر لفظ ہو نا فتیاتن، وہ ہے فتیاتن. جب یعنی کہ نوجوان مرد اس وہ مفہوم ہو تو پھر کیا پڑھیں گے؟ فتیاتن. لیکن نوجوان خواتین کے لیے کیا کہیں گے؟ الفتیات. کیا کہیں گے؟ فتیات. ہاں آپ پڑھیں ذرا ملا کے. ہؤلاء الفتیات جی زمیلتی. زمیلاتی. یہ زمیلاتی. جی زمیلتی یہ نوجوان عورتیں میری دوست ہیں، نہیں یہ کلاس فیلو ہیں. ہاں جی. ابو ہننا اور ان کے جو والد ہیں طبیب، وہ ڈاکٹر ہیں. وہ امہ ہننا اور ماں جو ہے وہ مدرسہ استانی ہے. مدرسۃ لفظ کیا ہے یہ؟ مدرسہ. تن. مدرسہ مدرسہ. تن. جی اور ان کی والدہ کیا ہیں؟ استانی ہیں. آگے. این طلبات. نہیں جی اچھا ماریا صاحبہ طلبات. آپ اور ماریا کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں آپس میں؟ جی سر. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو عبارت ضرور سنایا کریں کہ ابھی آپ پریکٹس کر لیں گے نا، پہلے سیمسٹر میں بوجھ کچھ کم ہے، اگلے سیمسٹر میں اضافی ہو جائے گا، کام بڑھ جائے گا. تو ابھی آپ کم از کم جتنے بھی 1-2 ہفتے رہ گئے ہیں، ہمارے 2-3 ہفتے ہیں، اس میں یہ کوشش کریں کہ جتنی دروس اللغہ ہم پڑھ چکے ہیں نا اس میں ریڈنگ ان سے کروائیں، خود بھی کریں، ایک دوسرے کو ریڈنگ سنائیں. آپ کا گروپ
آپس میں بنایا ہوا ہوگا مجھے امید ہے. تو آپ اس گروپ کو ذرا ایکٹیو کریں, آپس میں اسی طرح کے اسکرین شاٹ لیں, ایک دوسرے کو سنائیں, عبارتیں مجھے بھیجنی ہے مجھے بھیجیں, میں انشاءاللہ آپ کی تصحیح کروں گا. لیکن یہ کام آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے. آپ کے اس امتحان کا ایک حصہ جو ہے میں اب یہ بھی رکھ رہا ہوں کہ ریڈنگ بھی آپ سے سنی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے شبیر بھائی؟ جی جی بالکل. تو یہ ریڈنگ جو ہے آپ جتنا حصہ کر چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں وہ بھی, اور جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں میری جو ریکارڈنگ ہوتی ہے ان میں آپ ریڈنگ کو بغور سنا کریں. میں کوشش کروں گا کہ مزید اس کو کلیئر کروں گا جتنا بھی ہو سکتا ہے بارہ میرے لیے, لیکن الفاظ آپ سنا کریں اور ان کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیا کریں. تو یہ ریڈنگ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. جی این الطالبات الجدد, پڑھیں ذرا ہما. این الطالبات الجدد, جی کیا مطلب ہے؟ یہ جو طالبات ہیں, نئی طالبات کہاں ہیں؟ ہاں جی کہاں ہیں؟ جی آگے. ذهبنا الى المکتبہ. جی ذهبنا الى المکتبۃ, آخری حرف کی عبارت ضرور پڑھیں. ذهبنا الى المکتبۃ, وہ کیا مطلب ہے؟ لائبریری سے ذهبنا, وہ نکلی ہیں, نہیں, ذهب کا کیا لائبریری معنی کی ہوتا ہے؟ طرف نکلی ہیں, لائبریری کی طرف گئی ہیں. چلے ذهب جانا کا کیا نا. مفہوم ہوتا ہے؟ جی جی, وہ لائبریری گئی. جانا ہوتا ہے, چلے گئی. جی آگے ہیں خرم بھائی. جی سر این بناتک یا امتی. نہیں, این بناتک یا این بناتو کی. ہاں جی. سر آگے یا امتی, یا یعنی کہ اے عمتی, میرے. یا عمتی لفظ کیا ہے؟ اصل لفظ تھا عمتی. عمتن. لفظ کیا تھا؟ امتن. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک. پھوپھی. تو پھوپھی. عمتی کا کیا مطلب ہوگا؟ میری پھوپھی. جی پھوپھی جان. این بناتکی, آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ جی ہن فی المطبخ. جی وہ کچن میں. جی وہ کچن میں, بالکل. آگے بڑھیں. ہؤلاء الممرضات مسلمات. جی نعم. ہؤلاء کیا ہؤلاء الممرضات مسلمات. جی ممرضات, یہ کیونکہ مبتدا ہے نا, مبتدا مرفوع ہوتا ہے. ہؤلاء کا تو اعراب تبدیل نہیں ہوگا, لیکن الممرضات کا تو چینج ہو سکتا ہے نا. ہؤلاء الممرضات. جی آگے مسلمات. مسلمات. جی نعم. کیا یہ ساری مسلمان عورتیں ممرضات. نہیں, نرسوں کو کہتے ہیں, نرسوں کو. میں مریضوں کہتا تھا. نرس جی. ہے وہ. کیا یہ ساری نرسیں مسلمان ہیں؟ ہؤلاء الممرضات, کیا یہ سب نرسیں مسلمان ہیں؟ سوالیہ ہے, سوال ہے. تو آگے کیا بتایا؟ نعم. نعم. جی ہاں. آگے ہیں جی سائرہ بلال, بلکہ ماریہ صاحبہ. جی جی سر. ہؤلاء طبیبات, جی یہ ساری عورتیں ڈاکٹر ہیں. ازواجہن مدرسون, ان کے خاوند استاد ہیں, ان جی سب کے خاوند استاد ہیں. جی من هذه المرأة, جی یہ عورت کون ہے؟ یا زوجۃ الطبیب الجدید, یہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے. جی آگے ہیں جی. جی بس سائرہ. جی سر. سر اس کو بولیں گے ابناتو کی فلم یہ مدرسہ. اسامہ کون ہے؟ اسامہ خاتون ہے یا مرد ہے؟ کہاں ہے سر اسامہ؟ ادھر ہے نا. جی یہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے اسامہ کا نام لیا تو اسامہ صاحب حاضر ہو رہے تھے, میں نے کہا ادھر بھی اسامہ موجود ہے ہمارے سبق میں. جی تو یہ اسامہ جو ہے اس کے حساب سے یہ کا ہونا چاہیے یا کی ہونا چاہیے؟ کا ہونا چاہیے سر. ہاں تو پڑھیں پھر ذرا. اچھا جی. ابناتک جی فی المدرستی
یہ مدرسہ لفظ ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ مدرسہ. یہ آپ دونوں کے مدرسہ. فرق رکھیں. جب ہم نے استانی صاحبہ کا بات کرنی ہو تو کیا کہیں گے؟ مدرسہ، مدرسۃن. مدرسہ. اور جب ہم نے مدرسہ یا اسکول یہ کی بات کرنی ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ مدرسہ. یہ لفظ آپ یاد کر لیں، کیونکہ ریڈنگ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے کرنی ہے، ایک دوسرے کو سنانی ہے. مجھے بھیجیں جو مرضی کریں، لیکن اس کو امپروو کریں. جی ابناتک فی المدرسۃ الثانویہ. جی ابناتک فی یہ ابنا نہیں کہیں گے. المدرسۃ. ایک منٹ. یہ ابنا لفظ نہیں ہے. حمزہ پہ بھی زبر ہے، با پہ بھی زبر ہے. جی. ابنا اصل لفظ ہے بناتک. اصل لفظ کیا ہے؟ جی ابناتک. جی ابناتک ہم فی المدرسۃ ہم الثانویہ. جی یا اسامہ. یا اسامہ تو. یا اسامہ تو. جی کیا ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے سر ثانویہ تک کیا مسئلہ، کیا اس کا یہ میننگ کیا مڈل ہے؟ یعنی مدرسہ ثانویہ کہیں گے، سیکنڈری اسکول کسے کہیں گے؟ سیکنڈری اسکول. اچھا جی. سر بناتو کا تو بیٹے ہوتا ہے نا، کیا ان کے بیٹے بنات کس کی مدرسہ جمع ہے؟ میں بنت. ان کی بنات کس کی جمع ہے؟ تو بنت بنات کی بیٹیاں. ابناتو کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا آپ کی بیٹیاں. کیا آپ کی بیٹیاں مدرسہ میں ہیں. یہ یا اسامہ. مدرسۃ ثانویہ کیا مطلب ہے؟ بعدہن. نہیں فی المدرسۃ ثانویہ سیکنڈری اسکول. ثانویہ. سارے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سیکنڈری اسکول. ہاں جی. کیا آپ کی بیٹیاں کیا آپ کی سیکنڈری اسکول بیٹیاں میں ہیں سیکنڈری اسامہ؟ اسکول میں ہیں یا اسامہ. جی آگے. جی. بعضہن فی بعضہن یہ المدرسۃ. لفظ کیا آئے گا؟ کچھ اس میں سے بعضہن. جی بعضہن فی المدرسۃ الثانویہ. ان میں بعض سیکنڈری اسکول میں ہیں. فی المدرسۃ وبعضہن سر کیسے یہ نہیں، یہ تو میں نے پڑھ لیا. بعضہن فی المدرسۃ اینڈ والا متوسطہ. لفظ بالکل یہ لفظ ہے متوسطہ. متوسطہ. جی ٹھیک ہے سر. اور بعض اس میں وہ جو مڈل اسکول میں. جی بالکل. ہاں آگے پڑھیں. آگے ہے یہ لکا ہے نا، تو اعلیٰ کا پڑھیں گے. نہیں لیلا. لیلا کون ہے؟ سر ایک کوشچن اس میں جو پیچھے پڑا ہے، فی المدرسۃ المتوسطہ پڑھیں گے یا تو پڑھیں گے؟ یہ فی کی وجہ سے اس میں آئے گا چینج؟ نہیں یہ فی کی وجہ سے تو چینج آ ہی رہی ہے، لیکن المتوسطہ یہ صفت ہے المدرسہ کی. تو جو المدرسہ کا اعراب ہے وہی المتوسطہ کا ہے. تو المدرسہ تی پڑھا ہے تو المتوسطہ تی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہ ہے دونوں. المدرسہ تی کیوں پڑھا؟ کیونکہ فی کی وجہ سے. اور المتوسطہ تی کیوں پڑھا؟ یہ المدرسہ تی کی وجہ سے، صفت ہونے کی وجہ سے. جی پڑھیں جی آگے سائرہ. جی سر، آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ لیلا کی وجہ سے لکا کا زیر آ جائے گی، لکی آئے گا. الگ کی. ہاں جی الگ کی. بناتی یا لیلا. الگ کی بناتن کیا آئے گا؟ بناتن یا لیلا. جی سر اس کا ترجمہ یہ تو ہوتا ہے یا لیلا بیٹیاں، اور سر الگ کے کیا آئے گا؟ الگ کی. الگ کی مانا آپ. حمزہ کا مطلب تو کیا دیکھیں، حمزہ جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں جی. سوالیہ ہے. اصل لفظ ہے لاکی. یہ تو پتہ آپ چلا. کی. ہاں جی. آپ کی. لاکی آپ کی. یا لاکا تب بھی آپ کی. مطلب آپ کا، لیکن وہ مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں لیلا؟ نہیں یہ کس کا ترجمہ ٹھیک ہے؟ ہے سر. کیا آپ کی کیا کوئی بیٹیاں ہیں؟ یہ جی کیا آپ کی کوئی اچھا بیٹیاں ہیں، یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے سر. کیا کیا آپ کی کوئی بیٹیاں ہیں، یہ مفہوم آپ نے ادا کرنا ہے. تو کیا کہیں گے؟ نام. جی ہاں. الکی لی بناتن. تو ہوگا نا میری. جی بناتن کبارن. جی میری. جی ہاں میری بڑی بیٹیاں ہیں. آگے. جی. وہن. وہنہ. وہن طالبات بالجامعات. جی وہ ہاں جی وہ طالبہ اسٹوڈنٹس ہیں بالجامعات اس میں. بالجامعاتی لفظ باہر سے جا رہا ہے، با کی وجہ سے الجامعاتی کے آخر میں زیر پڑھیں گے. جی تو کیا بنے گا؟ بالجامعاتی وہ طالبات ہیں
جامعتی اسکول میں یا کالج میں سر؟ جی جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، جامعہ کسے کہتے ہیں؟ یونیورسٹی میں لیول، ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ جی آگے شبیر بھائی آپ پڑھیں جلدی سے۔ من هؤلاء النساء الطوال، جی یہ لمبی عورتیں کون ہیں؟ جی ہن طبیبات من امریکہ، جی یہ امریکہ سے ڈاکٹرنیاں ہیں، جی امریکہ کی ڈاکٹر ہیں، یہ بھی آپ کہتے ہیں ڈاکٹرنیاں۔ امریکہ کی ڈاکٹرز ہیں۔ جی آگے۔ الطبیبات خرجن من المستشفى، جی ڈاکٹرنیاں ہسپتال سے نکلیں۔ تو ڈاکٹر نیا کہنے کے بجائے آپ لیڈی ڈاکٹرز کہہ دیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ موضوع سمجھیں، کیونکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ویسے میں بتا رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر جی لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ٹھیک وہ ہے جی، ہمارے ہاسپٹل ساتھ سے وہ لیڈیز بھی اگر وہ مائنڈ نہ کریں تو ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ الطبیبات خرجنا من المستشفى، تو آپ نے دیکھیں میں اس پہ ایک ایکسرسائز پہ کافی سارا ٹائم ہمارا لگا ہے، تو اس کا مقصد میرا یہ تھا آج کہ آپ نے جتنی بھی پیچھے ایکسرسائز ہے اقرا وکتب والی، اور ویسے بھی جو ہمارا سبق ہوتا ہے بنیادی، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ اس انداز سے جب آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی جو تیزی ہے، پڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ سپیڈ بھی یعنی اس میں آ جائے گی پڑھنے میں انشاءاللہ۔ تو کریں گے جی سب؟ سر ایک کویشچن ہے میرا سر، یہ آپ نے تیسرے چوتھے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب ہم مؤنث کا کرتے ہیں اس کا تو اس میں تنوین نہیں آتی اینڈ میں، میجورٹی میں، یعنی کہ طبیباتو، تو اب ہم طبیباتن کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم طبیباتو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جی جی بالکل صحیح سوال ہے، لیکن وہ مؤنث سے مراد تھا یعنی خواتین کا جو نام ہوتے ہیں، یہ طبیبات تو یہ کامن ناؤن ہے نا، طبیبتن تو کوئی بھی ڈاکٹر لیڈی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ خواتین کے جو نام ہوتے ہیں نا عام طور پر ان میں تنوین نہیں پڑھتے، جیسے فاطمہ ہے، اور اسی طرح آپ نام بولتے چلے جائیں، تو یہ ان میں ان کو ہم جیسے اب آگے آ رہا ہے آمینہ ہے، مریم ہے، زینب ہے، ان میں آپ تنوین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ زینبو آپ دیکھیں زینبن نہیں پڑھا ہوا، آمینتن نہیں پڑھا ہوا، مریمن نہیں پڑھا ہوا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے اور پوچھنا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہ جو 3 نمبر تمرینیں ہے تو چھوٹی سی، لیکن آپ نے خود کرنی ہے اس میں، اور یہ پیچھے ایک تمرین آئی تھی ذہابو والی، یاد ہوگی آپ کو، اس میں بالکل یہ سملیرٹی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ مذکر کی تھی، یہ مؤنث کی ہیں۔ زینب خرجت من الفصل، تو اگر مؤنث جمع ہو تو پھر خرجنا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، زینب و آمینۃ و مریم خرجنا من الفصل۔ اسی طرح ذہب المدرسۃ، یہ ذہابتا غلط لکھا ہوا ہے، ذہابت ہے یہ، المدرسۃ ذہبت الی الفصل، کہ استانی صاحبہ کلاس کی طرف گئیں، تو جب آپ جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ المدرسات ذهبنا، جی بالکل، المدرسات ذهبنا الی الفصل، ماشاءاللہ۔ تو خیر یہ آپ مکمل کریں گے، اور یہ جو 4 نمبر تمرین ہے یہ بھی آپ نے کرنی ہے، اور یہ جو 5 نمبر تمرین ہے یہ بھی آپ نے کرنی ہے، اس میں ہوا، ہیا، ہم، ہننا لگائیں گے جو بھی مناسب ہوگا لفظ، اور یہ جمع کے الفاظ ہیں یہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ جی اب یہ جو جیم والا حصہ ہے یہ چھوٹا سا حصہ ہے، ہم اس کو بھی جلدی سے مکمل کر لیں تاکہ یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے۔ تو آج ہم صرف اسی پہ اکتفا کریں گے، نحو کی جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لائیو سیشن کے لیے رکھیں گے۔ تو خیر جیم والے حصے میں ذرا غور کریں، اس میں آپ کو اولائی کا اور ہا اولائی کا استعمال سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہا اولائی اور اولائی کا یہ مذکر کے لیے بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح مؤنث کے لیے، مؤنث اور مذکر دونوں اس میں برابر ہیں۔ تو دیکھیں اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ مرد کون ہے تب من اولائی کر رجال، اور اگر کہنا ہو وہ خواتین کون ہے تو من اولائی کر نساء، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اولائی کا کے ہی لفظ استعمال ہوگا، اور ہا اولائی کا بھی، ہا اولائی بھی دونوں کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ جی کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات اور کہ المرأۃ، جب اکیلی عورت، اکیلی خاتون کے لیے لفظ آتا ہے تو عربی میں آتا ہے المرأۃ، لیکن جب اس کو الف لام کے ساتھ کریں تو بغیر الف لام کے کہیں گے تو یہ لفظ کیا آئے گا؟ امرأۃن۔ کیا لفظ آئے گا جی؟ امرات، چاہے المرأۃ ہو چاہے امرأۃن ہو، دونوں کی جمع کیا آتی ہے؟ نساءن۔ کیا جمع آتی ہے؟ نساء، یہ جمع من غیر لفظ ہی ہے، یعنی کہ واحد کا لفظ اور ہے، جمع کا لفظ اور ہے، لفظ ہی بدل گیا ہے اس میں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اہل عرب بسا اوقات واحد کا لفظ اور
اور جمع کا اور. ایسا یہ بہت کم کیس ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے ایسے. جی سر یہ جو لکھا ہوا ہے المرأۃ اور آگے کیا لکھا ہے با دال با نون، اس کو اچھا کیسے پڑھیں گے؟ اچھا جی میں پڑھ دیتا ہوں. المرأۃ بدون الف لام. یہ لفظ کیا ہے؟ بدونی. بدونی کا معنی باہر سے جر ہے، دون کا معنی کے ساتھ، بغیر، الف لام کے بغیر. بدونی الف لام کا کیا مطلب ہوگا؟ الف لام کے بغیر. جی المرأۃ کو جب ہم بغیر الف لام کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ امرأۃ. جی امرأۃ. تو بدونی کا مطلب ہے کہ بغیر. اچھا سوال ہے. ہاں جی اب تمارین میں یہ جو تمرین نمبر 1 ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اب آپ کہیں گے کچھ تمارین آپ نوٹ کر کے مجھے بھیج سکتی ہیں اور کچھ ویسے ہی کر لیں اور ان کو آپس میں ڈسکس کر لیں. کوئی چیز نہیں سمجھ آتی مجھ سے پوچھ لیں. تو کرنا کیا ہے اس میں بھی مبتدا کو جمع کی طرف تبدیل کرنا ہے. اور جب مبتدا کو جمع بنائیں گے مع تغییر ما یلزم، جو تبدیلی ضروری ہے وہ بھی ضرور کریں. اب ایک لفظ کو جب ہم جمع بناتے ہیں تو اس کے متعلقہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ذالک الرجل یہ مبتدا ہے، جب ہم نے اس کو جمع بنایا اولئک الرجال تو ظاہر ہے پھر خبر بھی جمع ہو جائے گی. مدرسن سے کیا بن جائے گا؟ مدرسون. تو بالکل اسی طرح من ذالک الفتح ہے تو کیا بنے گا؟ جمع. یعنی من اس میں مبتدا ہے، آپ من اولئک من کو خبر الفتیۃ. سمجھے تو کیا بن جائے گا؟ من اولئک الفتح. من اولئک الفتیۃ. اولئک الفتیۃ بالکل. تو اسی طرح آپ اس کو کریں گے خود. اب یہ فتح ہے اور اگر الف لام کے بغیر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ فتن. کیا لفظ پڑھیں گے؟ فتن. اور اگر الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الفتح. کیا پڑھیں گے؟ الفتح. جی تلک الفتاۃ وہ نوجوان خاتون، بنت الطبیبی ڈاکٹر کی بیٹی ہے. تو تلک الفتاۃ مبتدا ہے، جب آپ اس کو جمع بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ بنائیں ذرا. اولئک الفتیات. جی بالکل اولئک الفتیات. سارے دل میں بناتے رہیں. بنت الطبیب کو کیا بنائیں گے؟ بنات الطبیب. جی بنات الطبیبی بالکل ٹھیک ہے. اولئک الفتیات بنات الطبیبی. تو اسی طرح آپ اس کو چلیں یہ آگے کریں. ھذا الطالب من انگلترا وذلک من فرنسا. انگلترا انگلینڈ کو کہتے ہیں، فرنسا فرانس کو کہتے ہیں. تو یہ طالب علم انگلینڈ سے ہے اور وہ فرانس سے ہے. جی اور کوئی بنائیں جی جلدی سے. ہؤلاء الطلاب من انکلتر. جی ہؤلاء الطلاب بھی پڑھیں گے. طلاب سوری ہؤلاء الطلاب من انکلتر واولئک من فرنسا. اچھا الطلاب کیوں پڑھا؟ سر جمع کیا نا اس کو. نہیں یہ وجہ جمع ہونا کوئی وجہ نہیں ہے کسی اعراب کی، یہ ذہن میں رکھیں. اعراب کی ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا رفع کے لیے کہہ رہے ہیں. جی سر یہ چونکہ یہ رفع کا ہے نا، اسم اشارہ جو ہے یہ رفع کا ہے. نہیں یہ وجہ بھی نہیں. آپ اس دونوں کو ملائیں یہ مبتدا ہے. کیا بنے گا؟ مبتدا ہے. جی جی بالکل مبتدا ہونا یہ ایک وجہ ہے. چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا ہو خبر ہو یہ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ مبتدا ہونا اس کی وجہ ہے الطلاب پڑھنے کی. تو یہ آپ اپنے ذہن میں ذرا ریپیٹ کیا کریں، ایک دوسرے سے پوچھا کریں. اچھا جی ھذہ المرأۃ ممرضۃ وتلک طبیبۃ. اور کریں جی. جی میں کروں سر. جی آپ کریں بالکل کریں. ہوگا ہؤلاء النساء ممرضات. جی ہؤلاء النساء ممرضات. ممرضات بالکل ماشاء اللہ. واولئک طبیبات. جی واولئک طبیبات. واولئک طبیبات. اور وہ خواتین کیا ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہیں. بس ڈاکٹر کہہ دیں وہ بھی ٹھیک ہے، کافی ہے. تو آپ مکمل کر لیں گے. جی من ھذا الولد الطویل. کون بنائے گا جلدی سے؟ جی سر من جی ہؤلاء اولاد. جی ہؤلاء الاولاد اولاد جی الطوال. بالکل ٹھیک ہے. من ہؤلاء الاولاد الطوال. کیا مطلب ہے؟
ठीक। کہ یہ بیٹے لمبے ہاں یہ دیکھیں آپ لڑکے کس اولاد کے کا ہیں؟ مطلب بیٹے نہیں کریں گے، لڑکے، ٹھیک ہے، ولد جو ہے لڑکے جی کو لڑکے، کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لمبے لڑکے کون ہیں، یہ سب جی لمبے لڑکے لڑکے کون ہیں؟ کون؟ چلیں آپ اسی طرح تلک الفتاة الصغیرۃ اخت حامد، جی کوئی بنائیں جلدی سے، کوئی بھی بنائیں۔ جی سر، اولئک الفتیات جی الصغار اولئک الصغار الصغار، بالکل ٹھیک ہے۔ اخوات اخوات کیا لفظ آئے گا؟ حامد، اخوات جی اخوات اخوات حامد۔ حامدین، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایک حصہ جو ہے، آخر میں 2 جملے ہیں، یہ آپ خود کریں، اور یہ مشق بالکل آسان ہے، کہاں ذالی کا لگانا ہے، کہاں تل کا لگانا ہے، کہاں الائی کا لگانا ہے، اور 3 نمبر تمرین کی جمع الفاظ لانے ہیں۔ اور یہ آپ کا حصہ ہے جی، اس میں بتا رہے ہیں کہ اسماء اشارہ جو بعید کے لیے آپ نے پڑھے ہیں، ذالی کا مذکر کے لیے، اور الائی کا اس کی جمع ہے، مؤنث کے لیے تل کا ہے، اس کی جمع بھی الائی کا آتی ہے۔ اور یہ آپ نے 2 چیزیں پڑھی تھیں، بہت اہم ہیں یہ، کہ اگر شروع میں مذکر لفظ ہے تو اس کا صیغہ ذہبہ آئے گا، اور جمع ہوگا تو ذہبو آئے گا، مؤنث لفظ ہے تو ذہبت آئے گا، جمع ہوگا تو ذہبنا آئے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس سے ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہیں ان کو، یہ لفظ آیا جی، آپ پوچھ رہے تھے نا ضعافن، چاہے ضعیفن ہو یا یہ ضعیفن غلط لکھا، ضعیفن ہے، ضعیفن کہتے ہیں کمزور کو، اور ضعیفتن ہو، دونوں کی جمع کیا آئیں گی جی؟ ضعافن۔ امن کی جمع امہاتن، ابن کی جمع آباؤن، عالم کی جمع علماء، قوی کی جمع اقویاء۔ تو خیر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ریڈنگ کے لیے جتنے بھی اسباق ہیں یا جتنی آپ کی ہمت اور استطاعت ہے، آپ ضرور پڑھا کریں، اور اسکرین شاٹ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، تاکہ جلد از جلد ریڈنگ آپ کی اچھی ہو جائے۔ کریں گے جی؟ جو کریں گے جی ریز ہینڈ سر۔ کریں جی سارے۔ جی سر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ریڈنگ پہ دوبارہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، سر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟